نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو، اہلا و سہلا و مرحبا. یا رب بنا دے ہم کو اہل القرآ و اہل التقوی، آمین ثم آمین یا رب العالمین. سورۃ البقرہ آیا نمبر 183 سے ہم تھوڑا چلیں گے استقبال رمضان کے حوالے سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے ماننے والوں پر فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع ہے کہ تمہارے اندر صفت تقوی کی پیدا ہو. چند مقرر دنوں کے روزے ہیں. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے اتنی ہی تعداد کی گنتی کو پورا کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوئے پھر نہ رکھ سکیں تو وہ فدیہ دے دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور اگر تم سمجھو تمہارے حق میں اچھا ہی یہی ہے کہ تم روزہ رکھو. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا.
جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ وہ روزے اس مہینے کے پورے رکھے، اور جو کہ مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے ان دنوں کی تعداد کو پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے یہ طریقہ اس نے تمہیں بتا دیا تاکہ تم روزوں کی تعداد کو پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اسی پر اللہ کی کبریائی کا بھی اظہار کرو اور اعتراف کرو شکر گزاری کے ساتھ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے میں ان کے بہت قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس چاہیے کہ جب وہ میری پکار پر لبیک کہے اور مجھ پر ایمان لائے، یہ بات انہیں سنا دو شاید کہ ان کے اندر راست روی پیدا ہو جائے۔ یہ تھا ان آیات کا ترجمہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو سب سے پہلی آیت ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کو مخاطب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، کون ہے ایمان والے؟ میں اور آپ، ہم سب۔ ہم ایمان والوں کو ایمان لانے کا تقاضا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو اے ایمان لانے والوں، جب ایمان لانے والوں کی بات ہو جائے نا تو بالکل ایکٹیو، چوکنے، الرٹ ہو جائیں، کیونکہ اللہ ڈائریکٹ مجھ سے اور آپ سے بات کر رہے ہیں۔ اے ایمان لانے والوں، روزوں کی فرضیت کے بارے میں کان کھول کے سن لو کہ روزے تم پہ کتب علیکم الصیام، لکھ دی گئی، لکھی ہوئی بات گویا فرض کر دی گئی۔ تم پر روزے کیا ہیں؟ فرض کر دیے گئے ہیں۔ فرض کے اوپر کوئی گنجائش ہوتی ہے کہ کوئی انسان چاہے کہ نہیں کرنا، جب چاہوں کر لوں؟ فرض کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس رسی کے ساتھ بندھ ہیں جس رسی کا واسطہ اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ روزہ چونکہ ایک رسی ہے اللہ سے جوڑنے کا، اللہ سے قرب دینے کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ روزوں کی فرضیت کے بارے میں ہمارے سامنے بات رکھے ہیں، اور یہ کوئی بات اتنی نئی اور اجنبی نہیں ہے کہ انسان پریشان ہو جائے کہ روزہ کیا ہوتا ہے یا روزے کیوں ہم رکھیں۔ اس سے پہلے بھی لوگوں کے روزے فرض کیے گئے تھے اور وہ لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، بلکہ ان کا روزہ سم ٹائم زیادہ سختی کے مقابل ہوتا تھا کہ انہوں نے اگر روزہ، جیسے ہم تو افطار کرنے کے بعد ہمارے پاس گنجائش ہے، عشاء بھی پڑھیں، ہمارے پاس گنجائش ہے، ہم کھائیں پیئیں بھی، ہمارے پاس گنجائش ہے کہ میاں بیوی ہم آہنگ ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس گنجائش ہے سحری تک۔ لیکن ان قوموں کے پاس روزے کی گنجائش، اگر کوئی سو گیا افطاری کرنے کے بعد تو وہ گنجائش ختم ہو جاتی تھی، ان کے روزے زیادہ سخت تھے، ٹھیک ہے؟ تو روزے ہر قوم میں رہے ہیں، ہر ملت میں رہے ہیں، ہر انبیاء کے اوپر رہے ہیں۔ تو روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارے اندر کیا ہو جائے پیدا؟ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ دراصل تقویٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احساس کو پیدا کرنا اپنے اندر۔ احساس کیا ہوتا ہے؟ کانشیس ہو جانا، اللہ دیکھ رہا مجھے، ہر حال میں اللہ کی پریزنس کو فیل کرنا تقویٰ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ سے ڈرنا تقویٰ ہے تو انسان کہتا ہے کہ اچھا تو اللہ تو بہت ہی غضبناک ہے، اسے ڈرنا چاہیے ہمیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور یا کہتے ہیں کہ اللہ تو بہت محبت کرنے والا ہے تو پھر انسان بالکل ہی اپنی لگامیں ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، اور یہ بھی بیلنس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تقویٰ دراصل نام ہے جب انسان کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے نا اللہ کا، رب کائنات کا، تو پھر اس کے اندر دو جذبے اٹھتے ہیں۔ کون سے؟ ایک محبت کے اور ایک اس کے غصے کے، کیونکہ اس کی جلال کو پہچاننا ہی اس کے غضب کو بھی دیکھنا ہے نا۔ جیسے انسان اپنی ماں سے کتنی محبت رکھتا ہے تو کیا ماں کے رول کو نہیں اپناتا؟ کیا ماں کے رول کو نہیں اپلائی ہونے کے لیے سوچتا؟ ماں کے رول بھی ایسے ہی اپلائی ہو سکتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ اپنے رول کی بات کرتے ہیں۔ میں چاہوں گی نوٹس میں جاؤں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ لکھی ہوئی بات دل پہ لکھی جاتی ہے، پیڈ بولتے۔ تو کوشش کیا کریں اللہ کی بات کو جب بھی ہم سننا ہے ہم نے بلٹ پوائنٹ ضروری نوٹ کرنے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے، دین کو کیسے سکھایا گیا ہے۔ پہلی جو صورت ہم پہ نازل ہوئی تھی
اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس میں قلم کی قسم کھائی گئی ہے، اور نون قلم میں قلم کی قسم کھائی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے علم آ نہیں سکتا جب تک کہ ہمارے ہاتھ میں قلم نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جتنی استطاعت ہے ضرور لکھیے گی، آپ دیکھیں گے کہ لکھی ہوئی بات جو ہے وہ دل پہ جاتی ہے، لکھی ہوئی بات دل پہ جاتی ہے، اور جب لکھ لیتا ہے انسان تو پھر کبھی بھولتا نہیں، اور جب بھولتا نہیں تو پھر عمل میں کیا ہوتا ہے؟ آسانی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سے دعا کرتے ہوئے دوبارہ میں سٹارٹ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے، اللہ اس محفل کو ہمارے حق میں حجت بنائے، خاص طور پہ ہمارے آنے والے رمضان کی ہر برکات ہمیں سمیٹنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمیں جو کچھ ہم سیکھیں، بے شک قرآن دلوں پہ نازل ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل اوپن کر دے، اس کو سیکھنا سکھانا ہمارے لیے آسان کر دے، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان کر دے، ایسے احباب اور دوست اور محفل عطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہمیں اس پہ چلنا گویا کہ تیز رفتار گھوڑے کی طرح ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ ماحول جب ملتا ہے نا تو انسان کی کوشش بدل جاتی ہے، ایسے ہی ہے، اور ماحول کے بغیر انسان جب دیکھے پانی ایک طرف کو چل رہا ہو تو انسان کا چلنا اس کی طرف آسان ہو جاتا ہے، اور پانی اپوزٹ آ رہا ہو اور آپ نے اس کی دوسری ڈائریکشن میں جانا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مشکل۔ اس لیے ہمیں ماحول کی ضرورت ہے، اور ماحول کہاں سے آئے گا؟ آسمان سے نازل تھوڑی ہو جائے، ہم نے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، ماحول ہم نے بنایا ہے، اور ہم خاص طور پہ جو سینئر ہیں ہم نے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے ماننے والوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، اور کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، روزوں کا جو مقصد ہے نا انسان کو بچانا ہے کس چیز سے؟ تقوی کا مطلب ایک ہوتا ہے بچنا، تقوی کا دوسرا ایک تو مطلب میں نے بتایا نمبر 1 لکھیے، تقوی کا مطلب ہوتا ہے احساس اللہ، احساس اللہ، یعنی کانشیس آف اللہ، اللہ کانشیس ہو جانا۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کی محبت اور اللہ کے غصے کو فیل کرنا، اور تقوی کا مطلب ہے بچنا، بچنا۔ ٹھیک ہے، کس چیز سے بچنا؟ اللہ کے غصے سے بچنا، اللہ کے غضب سے بچنا، گناہ سے بچنا، خواہشات نفس کی شرارتوں سے بچنا، شیطان سے بچنا، برے لوگوں سے بچنا۔ تھوڑا تھوڑا ڈیپ جب اپنا سینس لگائیں گے نا تو تقوی کے بہت سارے، روزہ ہمیں سکھاتا ہی بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنیان الاسلام علی دین اسلام کی جو بنیاد ہے نا، بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ ہم اس کو پلر کہتے ہیں، پلر کہنا ٹھیک نہیں ہے، پلر تو اوپر کھڑے ہوتے ہیں نا، بنیاد کدھر ہوتی ہے؟ فاؤنڈیشن کدھر ہوتی ہے؟ نیچے، نظر نہیں آتی۔ تو دین اسلام جو ہے وہ اس کی بنیادیں 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ہے کلمہ شہادہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ پر ہمارے ایمان ہے، ہم توحید پرست ہیں، ہماری دعائیں، ہماری مناجات، ہماری عبادات سب کی سب کس کے لیے ہونی چاہیے؟ جسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ اور اللہ کی عبادت کرنے کا جو اخلاص والا طریقہ وہ کہاں سے ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ یہ ہے شہادہ۔ ٹھیک ہے، شہادہ کے اوپر اگر ہم کھڑے ہو گئے تو الحمدللہ 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 انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے رب کر دے گا جو انسانی خطاؤں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔